بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، موت سے قبر تک۔ زندگی کی آخری رات۔ ہمیشہ کی طرح میں گناہ، بے دینی اور عیش و عشرت میں غرق اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک دن سہ پہر میں اپنی ایک محبوبہ جو ایک آوارہ اور بدکردار عورت تھی اس کی طرف گیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے چند گھنٹے عیش و عشرت میں گزارے، ہنسی خوشی اور عیش میں مزے اڑائے۔ اس رات میں پہلے سے کہیں زیادہ سرور کی حالت میں تھا، انتہائی پرسکون اور حشاش بشاش تھا۔ مجھے ذرا بھر بھی تھکاوٹ یا سستی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات سونا نہیں بلکہ صبح تک عیش و نوش کریں گے تاکہ اس شب کی رنگینی سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ وہ بھی راضی ہو گئیں اور چائے تیار کرنے کے لیے باورچی خانے چلی گئیں۔ میں کوئی اچھی سی فلم تلاش کرنے لگا تاکہ اس سے ہماری محفل عیش میں مزید چار چاند لگ جائیں۔ البتہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد میرے ساتھ کیسا خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ ابھی آدھی رات ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ گانے اور محبوبہ جو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، آوازوں کے علاوہ مکمل خاموشی طاری تھی۔ یہ نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ سردی کی وجہ سے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ سیاہ بادلوں کے ٹکڑے آہستہ آہستہ چمکتے ستاروں کو یکے بعد دیگرے تاریک کر رہے تھے۔ تیز ہوا نوحہ کناں بڑے زور سے کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح بادل ستاروں کو محو کر رہے ہیں۔ میں اسی طرح یہ ہوا میری خوشیوں کو تباہ برباد کر دینے والی ہے۔ میں نے پسندیدہ فلم منتخب کی اور بڑے کیف اور سرور سے اسے VCR میں ڈالا۔ ملک الموت اور اس کی خصوصیات۔ میں VCR کا پہلے بٹن دبانے ہی والا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ خوف اور وحشت سے میری زبان گونگی ہو گئی، کیونکہ نہ تو کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس عورت نے مذاق میں چپکے سے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ڈرانا چاہا ہے۔ میں نے چاہا اسے کہوں، آخر اس طرح کا مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جیسے میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے انتہائی خوفناک چہرے والی مخلوق نظر آئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید خواب ہے اور زیادہ پی جانے کی وجہ سے مجھے خوفناک چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کسی بھی غیبی مخلوق کا قائل نہیں تھا، اسی لیے اس مخلوق کے بارے میں یقین کرنا مجھے دشوار نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسی مخلوق تھی جسے دیکھ کر ہر انسان خوف کے مارے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا۔ اس کا قد کھجور کے لمبے تنے کی مانند آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا رنگ تارکول کی طرح بالکل سیاہ و تاریک تھا۔ اس کی موٹی اور سرخ آنکھیں خون سے بھرے دو پیالوں کی طرح لگ رہی تھی، جنہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا منہ بہت بڑا اور دانت لمبے اور ڈھنگے ہوئے تھے، اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے بڑے اور موٹے ہونٹ تھے جو لٹک کر اس کے سینے کو چھو رہے تھے۔ اس کی شکل انتہائی بدصورت اور کوئلے سے زیادہ سیاہ تھی۔ اس کی بدصورتی انتہائی بھیانک تھی۔ اس کی ناک کے نتھے چوڑے اور کان لٹکے ہوئے تھے۔ وہ ایسے سانس لے رہا تھا جیسے کسی سوراخ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں جو انسان کو دور ہی سے جلا دیں اور وہ چیخ و پکار کرنے لگیں۔ اس کے لمبے اور پریشان بال اس کے پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ آگ کی حرارت سے دہک رہی تھی۔ وہ اتنی گرم تھی کہ اس کی وجہ سے کمرہ تیزی سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ آگ سے دہکتی ہوئی وہ سرخ سلاخ اس کا اپنا ہاتھ نہیں جلا رہی تھی۔ میں مزید اس خوفناک اور ڈراونا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ کسی کو روزانہ 10 بار برہنہ کر کے آہستہ آہستہ جلتے ہوئے تیل میں ڈالے جانے سے ہونے والی اذیت اس سے کہیں کم تر ہے جو اس مخلوق کی خوفناک صورت دیکھ کر ہو گئی۔ شیاطین کی آمد۔ اس دہشت ناک مخلوق کے ظاہر ہونے کے تھوڑی دیر بعد میرے بائیں جانب ایک اور عجیب اور غریب اور خوفناک قسم کی مخلوق نظر آنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کمرہ کئی گنا بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ڈراؤنی بلائیں تعداد میں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بڑی آسانی سے اس کمرے میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ہم سب شیطانوں کا گروہ ہیں۔ تم نے یقیناً اکثر ہمارا نام سنا ہوگا، لیکن اس طرح سے ہمارا وجود تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ تم چونکہ اپنی زندگی میں سراپا ہمارے تابع تھے،
اسی لیے زندگی کی اس آخری گھڑی میں ہم نے تمہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم تمہارے ایمان، عقائد اور فطرت پر آخری کاری ضرب لگانے آئے ہیں تاکہ اس آخری وقت میں تمہارے بے ایمان اور بے تقوی اور بے عقیدہ اس دنیا سے عالم برزخ اور قیامت کی جانب رخصت کریں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کوئی تجھے خدا، قرآن اور رسول ائمہ کی تلقین نہ کر سکے جس سے تیری نجات ہو جائے۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان نے جواب دیا اب یہ گدڑ بگیاں ہمیں مرعوب نہیں کر سکتے۔ اگر تم اچھے انسان ہوتے، اگر تم دیندار اور صاحب تقوی ہوتے، خدا، رسول اور ائمہ پر تمہارا ایمان محکم ہوتا تو ہم اس وقت یہاں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے شیطان کو حقیقی مومنوں اور ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب میں نے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، اس لیے میں نے اس موقع پر اس حقیقت کا اقرار کیا تھا میں تیرے مخلص بندوں کے سوا تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اگر تم اپنے خدا، رسول، ائمہ طاہرین پر سچا ایمان رکھتے تو خود وہ ہستیاں ہمیں یہاں سے دور بھگا دیتی، یہاں تک کہ ملک الموت خود بعض نیک انسانوں کی روح قبض کرتے وقت ہمیں ان کے وہاں سے دور ہنکا دیتا ہے اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس آخری لمحے میں ہم وسوسے کے ذریعے اس کا ایمان سلب کر سکیں۔ فرشتگان غضب کی آمد۔ جب میں نے اپنی پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو تا حد نگاہ ایسی مخلوق دکھائی دی جن کے چہرے سیاہ تھے، ان کے ہاتھ میں کھردار اور بدبودار کپڑا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر چند ہی لمحوں میں میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون رک گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف سے آنکھیں پتھرا گئیں، پلکیں حرکت نہیں کر رہی تھیں، لگتا تھا جیسے انہیں باندھ دیا گیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں کے ساتھ ہزاروں ٹن کی زنجیریں باندھ کے انہیں کیلوں کے ساتھ زمین میں ٹھوک دیا گیا ہے۔ میرے بازو بالکل شل ہو چکے تھے، صرف انگلیاں زمین پر لوٹ پھوٹ کر رہی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن میرے ہونٹوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ میں دل میں کہہ رہا تھا اے کاش وہ عورت جلدی سے آ جائے اور چیخ و پکار کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لے جو کسی طرح سے ان ڈراؤنی مخلوق سے میری جان چھڑا دیں۔ اس بدبختی کے عالم میں اپنا پورا زور لگا کر ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ مجھ بدبخت اور بے سہارا سے کیا چاہتے ہو؟ رات کے اس پہر میں میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا ہم اللہ کے غضب کے مظہر فرشتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے خبیث روح کو تمہارے غلیظ بدن سے جدا کر دے تو ہم اسے کھردرے اور بدبودار کپڑے میں لپٹ کر جہنم کے پست ترین طبقات میں لے جا کر نمرود، فرعون، قارون اور شداد اور یزید کے پاس پھینک دیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر تو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا تو اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتا، اس موقع پر ہماری جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے اور تمہاری روح کو خوبصورت اور معطر سبز کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی جانب پرواز کرتے جہاں 7 آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور سب اسے ساتھ لے کر اعلیٰ علیین میں بہشت اعلیٰ درجات میں پہنچاتے۔ میں نے یہ سن کر بے ساختہ کہا یہ سب کچھ میرا ہی اپنا کیا دھرا ہے، اس لیے مجھ پر لعنت ہو۔